بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، پچھلے چند جمعوں میں آپسی اختلافات اور فساد، خرابیاں، جھگڑے کن بنیاد پر ہوتے ہیں ان کو بتلانے کی کوشش کی گئی، جس میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت والجلال نے جس کو بھی بھیجا ہے، سب کی طبیعتیں الگ ہیں، سب کے مزاج الگ ہیں، سب کی پسند الگ ہے. اس بنیاد پر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو ہمیں پسند ہوتی ہے، سامنے والے کو پسند نہیں ہوتی. سامنے والے کی طبیعت کے مطابق کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمارے مطابق نہیں ہوتی. اس بنیاد پر بھی اختلافات ہوتے ہیں. اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ صبر کیا جائے، تحمل کیا جائے. اسی طریقے پر ایک جمعے میں بات یہ آئی کہ اللہ رب العزت والجلال کی صفات ہمیں اپنے اندر پیوست کرنی. تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر لاؤ. کہ لوگ اللہ رب العزت والجلال کا بیٹا تصور کرتے ہیں، بیٹیاں تصور کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو بیٹا مان لیتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو بیٹا مان لیتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یہ ایک طرح سے گالی. اور اللہ رب العزت والجلال ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے بھی انسان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور رحم و کرم اور مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. یہی تمام چیزیں اگر کسی کی طرف سے کوئی گالی آئے، کوئی برداشت کے خلاف یا طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس پر بھی ہمیں برداشت کر کے حلم اور بردباری کی صفت پیدا کر کے سامنے والے پر احسان کرنا، یہ اللہ رب العزت والجلال کی صفت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے کہ آپس میں ایسے رہو جیسے بھائی رہتے ہیں. تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح رہو. ایک آنگن میں کھیلنا، ایک آنگن میں بیٹھنا، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینا، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا لینا اور ایک ساتھ گھومنا پھرنا، تعلقات بنانا، یہ تمام چیزیں دو بھائیوں کی. اس طریقے سے رہنا ہے کہ جب کوئی ملے تو اس سے سلام و کلام کرنا. اگر کوئی بات ہو جائے تو صبح کوئی بات ہوئی تو دوپہر کو ویسے ہی معاملہ ہو جائے کہ لگے ہی نہیں کہ کوئی تکلیف پہنچی تھی، کوئی برائی پیش آئی تھی یا کوئی رنجش ہمارے اور آپ کے درمیان پیدا ہوئی تھی. اس طریقے سے ہماری زندگی گزرے. تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح رہو. وتعاملوا کالاجانب، اور جب کوئی معاملہ کرو، آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہم نے بیچی آپ نے خریدی، آپ نے بیچی ہم نے خریدی، اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. اگر یہ چیز ہم اپنے دامن سے باندھ لیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں گے. رہنا تو بھائیوں کی طرح ہے، رہنا تو اس طریقے سے ہے جیسے دو بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن معاملہ ہمیں کرنا ہے بالکل ایسے جیسے اجنبیوں کے ساتھ کرتے ہیں. آج اس چیز کو اور اس رہبری کو چھوڑنے کی بنیاد پر بہت سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ہر چیز آپ کی ملکیت واضح ہونی چاہیے، ہماری ملکیت کیا ہے یہ چیز واضح ہونی چاہیے. ہمارے قبضے میں کتنی چیز اور کتنے حصہ داری ہے، کتنے پارٹنرشپ میں ہم ہیں اور کتنا حصہ ہم اس کے اندر رکھتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. اور آپ کی کتنی چیز ہے یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے. آج اس میں گول مول پیچیدگیاں، کسی کی وضاحت اور مکمل ملکیت صاف نہ ہونے کی بنیاد پر اختلافات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک باپ بڑی جد و جہد کر کے پیسے کو اکٹھا کر کے ایک کاروبار کھڑا کرتا ہے، ایک دکان چلاتا ہے.
کوئی بھی ایسا کاروبار کھڑا کرتا ہے جس سے وہ ذریعہ معاش حلال طریقے سے روزی حاصل کر سکے، اور وہ اسی طریقے سے ترقی کرتا ہے۔ جب وہ مال اٹھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، ترقی پا جاتا ہے، تب اس باپ کا بڑا بیٹا اسی مال کو چلانے لگتا ہے، اسی مال کو آگے بڑھانے لگتا ہے، اسی کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے اور اسی میں آ کر کے شریک ہو جاتا ہے۔ یہ شرکت کس طریقے سے ہوئی ہے؟ واضح ہونا چاہیے کہ یہ بڑا بیٹا جو آج میرے ساتھ شرکت کر رہا ہے، یہ یا تو کسی مزدور کی طریقے سے مزدوری اور تنخواہ پر ہے، یا اس طریقے پر ہے کہ یہ میں نے آج کے بعد اس پورے کاروبار کا مالک بنا دیا ہے اور میں اس کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ ملکیت واضح ہونی چاہیے۔ آج وہ بڑا بیٹا آیا اور شامل ہوا، 10-20 سال اس نے بہت محنت کی اور باپ کی طرح انتھک محنت کی اور پھر اس کاروبار کو آگے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد پھر دوسرا بیٹا تیار ہوا، وہ بھی اسی طریقے سے اس میں لگ گیا۔ اب جب بات آتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنا حساب و کتاب الگ کر لو، کچھ لکھ کر رکھ لو، تب ہمارے اور آپ کے درمیان ایک جملہ بولا جاتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹوں کے درمیان کون سا حساب اور بھائی بھائی کے درمیان کون سا حساب۔ یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہوگی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا حساب رکھے اور ایک بیٹا اپنے باپ کا حساب رکھے، اور بڑی بے غیرتی کی بات ہوگی کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حساب رکھے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حساب رکھے۔ کتنی غیرت سامنے آئی۔ اور چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، گھر میں عورتیں آ جاتی ہیں، اور پھر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہی دو بھائی جن کو مشورہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر دیا گیا تھا کہ اپنا حساب و کتاب الگ کر لو، تب تو غیرت یہ آئی تھی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان حساب کیسا، بھائی اور بھائی کے درمیان حساب کیسا۔ اور آج جب باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بچے خود کے بھی ہو گئے ہیں، بیویاں گھر میں آ چکی ہیں، خرچے بڑھ چکے ہیں، تب جا کر کے اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بڑے بھائی کی جتنی مرضی آتی ہے گلک سے پیسے نکال لے جاتا ہے اور اس کے مطابق اپنے خرچ کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ چھوٹے بھائی کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اپنے منشے کے مطابق پیسے نکال لیتا ہے اور اپنی منشے کے مطابق اور ضروریات کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ اب الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ بڑے بھائی نے زیادہ پیسے لے لیے، چھوٹے بھائی نے زیادہ لے لیے، میں نے کام زیادہ کیا ہے پیسے کم نکالے ہیں، وہ کہتا ہے انہوں نے کام کم کیے ہیں اور پیسے زیادہ نکالے۔ اب اتنے اختلافات بڑھتے ہیں، اتنی الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ وہی سگے بھائی جو ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان اور بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان غیرت آ رہی تھی حساب لگانے میں، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے سے سلام و کلام بند کر دیتے ہیں۔ اتنا اختلاف آگے بڑھ جاتا ہے، خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، صرف اسی کاروبار کے لحاظ سے جس کاروبار میں ہم بغیر حساب کتاب کے شریک ہوئے تھے، اسی مال کے حساب و کتاب میں جس میں ہمیں اور آپ کو غیرت آ رہی تھی کہ باپ کا حساب بیٹا کیوں رکھے گا اور بڑے بھائی کا حساب چھوٹا بھائی کیوں رکھے گا، اسی مال کے خاطر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ سالوں ہو گئے چھوٹے بھائی سے بڑا بھائی بولا نہیں ہے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے سلام و کلام نہیں کیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم چھوڑی ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرنا چاہیے، سب کی ملکیت واضح ہونی چاہیے کہ آپ آئے ہیں کس بنیاد پر آئے، آپ نے میرے ساتھ شرکت کی ہے کس بنیاد پر کی ہے، آپ کا حصہ اس کاروبار کے اندر کتنا ہے، آپ کا حصہ اس دکان کے اندر کتنا ہے، یا تو آپ کو مہینے میں تنخواہ ملے گی یا میں نے پورا ذمہ آپ کے ذمہ لگا دیا ہے، اب میں اس کا مالک نہیں۔ اب اس کے بعد جب ہر جگہ سے ہار جائیں گے، کورٹ اور کچہریوں کا چکر لگے گا، پھر مجھے معاف کیجئے گا جو وہاں کے وکیل صاحب ہیں وہ بھی جھوٹی باتیں لکھوائیں گے، ایسے لکھ دو، یہ بیان بول دو، چھوٹا بھائی آئے گا وہ کہے گا یہ بیان بول دو، دونوں طرف سے الزام تراشیوں کی ایک بوچھار لگتی ہے اور جس کی بنیاد پر دونوں مقدمات صرف جھوٹے کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے کو بری بتلا رہا ہے اور ہر شخص یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں تو بالکل بری ہوں، سامنے والے کی غلطی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بالکل بری ہوں، سامنے والے کی غلطی۔ اس بنیاد پر کتنے پیسے، کتنی زندگیاں خراب ہوئیں، کتنے رشتے ٹوٹے، صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم چھوڑنے کی بنیاد۔ معاملہ اجنبیوں کی طرح ہونا چاہیے۔
ایک دوسرے کی ملکیت بالکل واضح ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، مفتی تقی صاحب پڑوسی ملک کے بڑے عالم ہیں، ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا، مفتی رفیع صاحب ان کا انتقال ہوا، تو ان کے ایک پیر ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ اس انتقال میں تشریف لائے تعزیت کے لیے۔ تعزیت کے لیے جب تشریف لائے اور لانے کے بعد بہت بوڑھے تھے، کمزوری بہت زیادہ تھی، تو جن کا انتقال ہوا تھا ان کا ایک خمیرہ رکھا ہوا تھا، ان کا ایک خمیرہ رکھا تھا۔ تو مفتی تقی صاحب نے کہا کہ حضرت اس میں سے کچھ کھا لیجئے، یہ والد صاحب کا خمیرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ طاقت مل جائے اس کمزوری میں اور اس بڑھاپے میں، آپ کو یہ خمیرہ مددگار ثابت ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ خمیرہ تم وارثوں کی ملکیت میں آ چکا ہے، تمہارے باپ کی ملکیت سے ختم ہو چکا ہے، لہذا جب تک سارے ورثہ جو اس تمام باپ کی ملکیت میں حصے دار ہیں ان کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، تب تک یہ خمیرہ کھانا میرے لیے جائز نہیں۔ کتنا احتیاط! اس وقت مفتی تقی صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت میرے تمام بھائی بالغ ہیں، تمام اپنے اپنے حصے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ سب اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ خمیرہ کھا لیجئے۔ تب انہوں نے وہ خمیرہ کھایا۔ کس طرف اشارہ کیا؟ شریعت کے اس مسئلے کی طرف اشارہ کرایا اور اس کی طرف توجہ دلائی کہ شریعت نے کہا تھا کہ اگر کسی باپ کا یا کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے فوراً بعد جتنی جلدی ہو سکے میراث کی تقسیم کی جائے۔ آج انتقال کے وقت اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کے والد کا یا آپ کی والدہ کا یا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جو میراث ہے، جو ترکہ ہے، جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا ہے، ان کے وارثین میں اس کا حساب لگا کر تقسیم کر دیا جائے شریعت کے مطابق، تو فوراً ہمارے اور آپ کی طرف سے ایک جملہ آتا ہے، اور وہ جملہ آتا ہے کہ ابھی مرنے والے کا کفن میلا نہیں ہوا، ہم مال کے در پر اتنے آ گئے کہ ہم تقسیم بٹوارا کر لیں میراث کا، اور میراث کی تقسیم کر لیں آپس میں۔ یہی لوگ جتنی غیرت دکھا رہے تھے، 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی اختلافات کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ کھا لیا، انہوں نے کم کھایا، انہوں نے زیادہ لے لیا، انہوں نے کم لیا۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑی، شریعت کا حکم چھوڑا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کو تقسیم میں اور اس کے آپس میں میراث کو تقسیم کرنے میں اور بٹوارا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تب اختلافات کم ہوں گے، تب تنازعات کم ہوں گے، تب جھگڑے کم ہوں گے۔ اور اسی کی طرف حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے توجہ دلائی کہ جب تک تمام ورثہ اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ملکیت کیسے واضح ہونی چاہیے؟ ملکیت گھر کے تمام سامان میں واضح ہونی چاہیے کہ فلاں بھائی کی یہ چیز ہے، فلاں بھائی کی یہ چیز ہے، باپ کی یہ چیز ہے، ماں کی یہ چیز ہے، شوہر کی یہ چیز ہے، اور بیوی کی یہ چیز ہے۔ آج خصوصاً ہمارے اس ہندوستان میں یا کہیے پوری ایشیا کے اندر یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ جو چیز شوہر کی وہی بیوی کی، اور وہی چیز بیوی کی اور وہی چیز شوہر کی۔ اسی بنیاد پر جب قربانی کا وقت آتا ہے تب مسئلہ پوچھا جاتا ہے قربانی کس کو کرانی چاہیے، تب کہتے ہیں کہ پچھلے سال تو بیوی کی طرف سے کرائی تھی، اس بار اپنی طرف سے کرا لیں۔ کیوں؟ وہاں پر ملکیت ہی واضح نہیں کہ جو بیوی کے پاس زیور رکھا ہوا ہے وہ زیور کس کی ملکیت میں، شوہر کا ہے یا بیوی کا ہے۔ یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ ایک مکان ہے جس مکان کے اندر رہ رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بیوی کی ملکیت میں یہ مکان ہے یا میری ملکیت میں۔ اور ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہمارے درمیان رائج ہوئی ہے کہ بس رجسٹری کرا دو، ان کے نام کرا دو، ان کے قبضے میں ہو جاتی ہے۔ شریعت کے لحاظ سے ان کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ چیز دے دی جائے اور اس پر قبضہ نہ دلا دیا جائے، خالی کر کے قبضہ دلا دیا جائے۔ آج کے کورٹ اور کچہری بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا قبضہ مضبوط رہے گا تو آپ اس کے مالک ہیں، اور اگر آپ کا قبضہ نہیں ہے تو صرف بولنے سے اور اس رجسٹری کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سی جگہ پر یہ رجسٹری کام بھی آتی ہے لیکن شریعت کی روح سے اس کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مکان تعمیر ہوتا ہے، باپ نے کچھ پیسے اپنی ملکیت کے لگائے، بڑے بیٹے نے کچھ کمائے اس نے بھی لگائے، چھوٹے بیٹے نے بھی لگائے، بہت سارا روپیہ قرض لے کر کے ایک مکان تعمیر کر دیا گیا۔ اب سب لوگ اس میں رہتے ہیں، باپ بھی رہتا ہے، بڑا بیٹا بھی رہتا ہے، چھوٹا بیٹا بھی رہتا ہے، اور اس کے بعد جب باپ کا انتقال ہوتا ہے اب لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ بڑا بھائی کہتا میں نے اتنے پیسے اس میں ملائے تھے،
چھوٹا کہتا ہے کہ میں نے بھی تو اس میں ملائے تھے لیکن تمہارے کم ملے تھے۔ اب یہاں پر اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ جس وقت مکان بنایا جا رہا تھا اس وقت ملکیت واضح ہونی چاہیے کہ آپ کی اس میں حصے داری تمام بیٹوں کی برابری کی ہوگی، جس وقت آپ اس میں برابر کے حصے داری میں شریک ہوں گے، اس کے خرچ میں اور اس کی تعمیر میں آپ کا حصہ برابر کا لگا ہوا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو برابر کا حصہ ملے گا۔ جو قرضہ لیا گیا تھا وہ کون بھرے گا؟ باپ بھرے گا یا بڑا بیٹا بھرے گا یا چھوٹا بیٹا بھرے گا؟ وہ قرضہ والا قرضہ مانگ رہا ہے اور کوئی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں، کیوں؟ معاملات ہمارے صاف نہیں، معاملات کے اندر پیچیدگیاں ہیں، معاملات کے اندر وضاحت نہیں کی جاتی ہے کہ باپ کا اس میں کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا حصہ ہے، چھوٹے بھائی کا کتنا حصہ ہے۔ اگر اس طریقے سے بالکل صاف وضاحت کر دی جائے تو پھر ہمارے معاشرے سے تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم اس طریقے سے واضح ملکیت ثابت کر کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔